السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اما بعد حاضرین کرام و پردہ نشین ماں و بہنوں و ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبت آقا نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس کا فخر عطا فرمایا، اور یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم 1446 ہجری کے سال کے آخری مہینے، جس کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، ذو الحجۃ الحرام سے وابستہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والا، تعظیم اور تکریم کے لائق، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں، ذکر و اذکار، خیر و خیرات، روزے باعث اجر و ثواب ہیں۔ قرآن مجید میں اس مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالی فجر کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ جو رات ہے 10 دن کی، تو رات کی فضیلت تو دن کی فضیلت بھی ہوگی۔ جیسے شب قدر ہے تو رات بھر شب قدر میں عبادت کی جاتی ہے، تو اس کا دن بھی باعث عظمت اور حرمت والا ہوتا ہے۔ تو یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی فضیلت کی بتائی گئی، اور اس کے میں 5 دن ایام تشریق، یعنی 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اس میں 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر کہنی واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، 3 مرتبہ کرنا مستحب ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی شعار ہے کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی واجب چھٹ جائے، مثلا واجب الوتر ہے، وتر کی نماز آپ سے چھٹ گئی، تو آپ پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو قضا کرے۔ کل چھٹ گئی تو آج کرو، کل کرو، زندگی بھر باقی رہ گئی۔ فرض نماز جیسے باقی رہتے ہیں ویسے واجب بھی باقی رہتا ہے، لیکن یہ تسبیحات جو پڑھے جاتے ہیں نماز کے فوری بعد پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھا تو غلطی کی توبہ اور استغفار کرنا ہے، اس کو پھر اعادے کے طور پر پڑھنا واجب نہیں۔ آئیے 9، 10، 11، 12، 13 5 دن تو روزے یعنی ایام تشریق ہے۔ 9 تاریخ کو تو عرفے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ 9، 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے، حرام ہے، گناہ۔ سال میں 5 دن روزے نہیں، رمضان کی عید کے دن اور بقرعید کے یہ 4 دن۔ سال بھر میں یہ 5 دن کبھی بھی روزے رکھ لیے تو یہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ عید کے دن ہے، عید خوشیاں منانے کے ہیں اور کھانے پینے کے دن، ناچنے کودنے کے نہیں۔ خوشی منانے کا مطلب غیر شرعی حرکتیں کرنا نہیں۔ یہ ماہ مبارک کی یادگار جو عید ہے، یہ نہایت ہی ایک عظیم ترین واقعے کی یادگار ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار ہے، باپ بیٹے کی یادگار ہے، صبر و شکر کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم جو والد بزرگوار ہیں ان کا صبر، حضرت اسماعیل جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کا شکر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں 90 سال تک اولاد ہی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا، پھر وہ لڑکے کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو، تو آپ ادھر شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تیار، کہ بیٹے پیارے بیٹے کٹنے کو تیار ہو۔ دیکھیے قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اولاد نہیں تھی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے عقل مند بیٹا، نیک بیٹا، صالحین میں سے بیٹا، ایک پیارا بیٹا، دیندار بیٹا مجھے عطا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد رہا ہے فبشرناہ غلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلیم بردبار عقل مند غلام کے میں نے بیٹا کی خوشخبری دی۔ جنت میں حور رہیں گے اور غلام رہیں گے۔ غلام بولے تو خدمت گزار نہیں، لڑکے جیسے حور حسن و جمال کی لڑکی ہوگی تو نیک لوگوں کو جنتیوں کو لے جائے گی، ان کے ساتھ نکاح ہوگا، ان کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ جو دنیا میں عورتیں نیک ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ تو غلام کا مطلب نہایت ہی حسین نوجوان لڑکے ان سے وابستہ کیے جائیں۔ تو یہاں غلام کے معنی بیٹا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک
نہایت ہی عقل مند لڑکے کی بشارت. فلما بلغ معه السعي، اور جب یہ بچہ ابا جان کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو گیا، چلنے پھرنے کے ساتھ بڑا ہو گیا، اب باؤ کا ہاتھ بٹا رہا، تو 90 سال کی عمر میں یہ بچہ ہو کر بڑا ہو کے ابا کا ساتھ دے رہا ہے، ابا جان کا کی خدمت کر رہا ہے، ابا جان کا ہاتھ بٹا رہا ہے. ایسے موقع پہ کیا ہو رہے اللہ میاں، واہ، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھے، بڑے بات ایک دن تو ایک دن میں پڑھا ہوگا انجانا، تیسرے دن نمبر نہیں، یہ تو حکم ہو رہا ہے کہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہی ہے، عزم کر لو. اب عزم کرنے کی تفصیلات بہت ہیں، والدہ کیا بولے وہ کیا بولے، اس میں اب میں مختصر کر دیتا ہوں. بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بولے کہ بیٹے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بولے بیٹا کیا کرتا، ارے یہ کیا بے خواب پڑا آپ کو، کیا میرے کو کاٹ ڈالتے کیا، بھاگ جاتا ہوا، خالی لکڑی اٹھے بھاگتے نہ گھر چھوڑ کے. ہاں انہوں بولے میں کاٹ تو ذبح کرتا ہوں. تو بیٹا کیا بول رہا ہے، دیکھو کیسا پیارا بیٹا تھا، کیسا ابا جان کی رضا چاہتا تھا، اللہ کی رضا چاہتا تھا. حدیثوں میں آتا ہے جس کے والدین راضی، جس کا باپ راضی، اللہ اس سے راضی. باپ ناراض اللہ ناراض، اللہ ناراض جہنم میں. جنت میں جانا ہے تو ابا جان کو راضی رکھنا، ابا جان جو بولے سننا. مگر یہ بھی بابا کیا کر رہے ہیں، کاٹ دے تو. اب بیٹا کیا بول رہا ہے دیکھو، یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر دیجیے، مجھے ذبح کر دو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مجھے بھاگنے والوں میں نہیں دیکھیں گے. میں اپنے ہاتھ کو کہ آپ کے چھرے کو روکنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر، کر اللہ اکبر. اب بابا بھی اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کو تیار، بیٹا بھی ذبح ہونے کو تیار. بیٹا نے بولا خواب پڑا کہیں کو ایسا کرنا ہے نہیں. فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹا دیے، بغل پکڑ کے لٹا دیتے ہیں نا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے. اب اس میں تفصیل بھی آئی. تفصیل میں آتا ہے کہ جب لٹائے تو بیٹا بولا، اسماعیل علیہ السلام بولے ابا جان کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کا حکم پورا کرنے میں کہیں ہاتھ نہ رک جائے. بیٹا بولے پیارا رہتا نا، کتنے پیارا لینے کے اتنے بڑے کرے، کہیں ایسا نہ ہوا میرا بیٹا مجھے کہتا ہوں کیا چھری رک گئی تو کیسا کاٹا ہے آپ کو. تو آپ کیا کریے، ذرا پٹی باندھے، آپ کو دکھنا ہی نہیں، سورج دکھی تو رک جائیں گے.
वाह! फिर आपने छुरी ली, पट्टी बंद दी है, उसके बाद में काट ली। कटता ही कट रहा नहीं। आपको गुस्सा आया कि मैं तुझे चल कहता हूं, तू नहीं चलती, छुरे को पटक दिया। जुबान हाथ से छुरा कह रहा है, ऐ इब्राहिम, आप मुझे कहते हो एक मर्तबा चल, मेरा तेरा तुम्हारा परवरदिगार मुझे 70 मर्तबा कहता है कि न चल। आंखों को तो पट्टी थी, इधर जन्नत से दुम्बा आ गया, काटो, दुम्बा कट गया। देखो क्या बोल रहे हैं, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों राजी हो गए, जब जो है उनको लिटा दिया जमीन पर, जमीन के, जमीन बोले पिशाब, अंदर लिटा, वनादैनाहु अन या इब्राहीम, अल्लाह ने निदा दे रहे, अल्लाह ताला पुकार रहा है, कब? जब छुरा चल गया। अल्लाह अल्लाह ने निदा, क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह ताला ने निदा दी, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है, ख्वाब को सच कर दिखाया है। वाह वाह वाह! तहकीक के हम क्या करते हैं? तहकीक के हम इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे एहसान करने वालों, हम जजा देने वाले। क्या जजा दिए? बेटे को बचा लिए। क्या जजा दिए? बेटे को बचा लिए और दुम्बे को भेज दिए। दुम्बा कट गया, लेकिन बेटा बच जाने की वजह से अजल में कमी नहीं आई, बल्कि उसकी कुर्बानी को कबूलियत अता फरमाई और दुम्बे को का ज़ुबाह हो गया। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहिम, ये हमने तुमसे सख्त तरीन इम्तिहान, हमने बड़ा इम्तिहान दिया, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी इब्तिलात में कुछ इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। कुरान खुद कह रहा है एक मकाम पर, वइज़ इब्तला इब्राहिम फअतम्महु, और जब हमने इब्तिलात में, इम्तिहानात में उनके अमल को घसना शुरू कर दिया, हर इम्तिहान में उन्होंने कामयाबी हासिल, वो कामयाबी हासिल की तो क्या करे अल्लाह मियां? कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला का इरशाद हो रहा है, इब्राहिम, हम आपकी औलाद में नेमत देना चाहते, तो बोले परवरदिगार अता फरमा, लेकिन जो तुम्हें बदमाश है उनको ना को। अल्लाह ताला ने दुआ की है, अल्लाह काला ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ऐ इब्राहिम, हम तुमको सारे लोगों की इमामत देते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मेरी औलाद में भी। तो अल्लाह ताला ने कहा, ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन, जो शरीफ, बदमाश, लाफरमान, जालिमीन, उनको नहीं देंगे तुम्हारी औलाद में। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी फकत इम्तिहान, पैदाइश से लेके वफात तक, कभी आग में डालने का इम्तिहान दिया जा रहा, कभी माल और दौलत के ताल्लुक से आजमाया जा रहा है,
اور یہ تو جان، ان کی جان کے الگ، اولاد کی جان. تو اللہ تو فرما رہے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم جو احسان کرنے والے ہیں ان کو بہترین جزا دیتے، ان کو بدلہ دیتے، اس کا صلہ دیتے. اور یہ ہم نے بڑا امتحان لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یہ بڑا ذبیحہ فدیہ، یعنی جنت سے لا کر تم جو دیے نا اس سے بڑا ہی تم کو اجر دے دیں. تم بس فدیہ دے کر بچا دی. آپ کے شہزادے کو ہم نے فدیہ دے کر جنت کا دنبا دے کر بچا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کو آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. تو آج تک باقی کیا چھوڑے؟ نشانی چھوڑے. کیا چھوڑے؟ قربانی چھوڑے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. یہ بتایا کہ جو میں فرما برداری کیا، اے میری اولاد، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے جان مال سب کی قربانی کرو. اور میری یادگار کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کی سنت. یہ کیا ہے؟ قربانیاں سنت ابراہیمی ہے جو آخر والوں تک، آنے والوں تک تا قیام قیامت اس کو باقی رکھا. سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام. عزیزان گرامی، جہاں کہیں انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو سلامتی کا اعلان کیا. کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا نیکوں کا بہترین صلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ اعلیٰ درجے کے کامل الایمان، پورے پکے ایمان والے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ دوسرے مقام پر بتا رہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. سب سے پہلے کیا ہے؟ پکا مومن وہ ہے. انما، یقیناً وہ مومن ہے جو جس کے سامنے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا اس کا دل دہل جاتا، اللہ بولتے کانپنے لگ جاتا. ہم ہزار وقت بولتے ہیں اللہ اللہ، بولے کیا بول رہے؟ یا شیر آیا بولے کیا کرتے؟ بھاگتے. سانپ گھس گیا بھاگ رہے، پورے ڈر رہے. کیوں؟ یا اللہ بولتے وقت اس کی بڑائی کا احساس. اللہ رحمان رحیم ہے تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. اللہ نے جو جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی، خدا نہ خواستہ ہم کو دوزخ میں ڈال دے. اللہ فرمائے اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. کیا فرمایا اللہ تبارک؟ اعدت للكافرين. اتقوا النار التي، اتقوا ڈرو. کس سے ڈرو؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة،
اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہو. پتھر اور آدمیوں کو ڈال کر آگ دہکائی جا رہی ہے، وہ آگ سے ڈرو. پھر فرمایا وہ عزت للکافرین، وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. وہ کافروں کی بنائی ہوئی آگ میں خدا نہ خواستہ تم اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس میں نہ گر جاؤ، ڈرو اس سے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب نام آئے تو خشیت تاری کیا. اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوٹل میں ہے، غباشی میں لگے ہوئے، منہ میں ٹوٹا ہے، سڑی بدبو. اللہ کا نام آتا، اللہ کا نام آتے بالکل اذان ہو تو اذان کا جواب دو. مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی اللہ اکبر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان، تم اس کے ساتھ جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، سب ختم، سائلنٹ. اللہ کا نام یا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اذان ہوتے رہتی، انہوں نے اللہ اکبر بولتے رہتے، کیا کہ گالی بکتے رہتے. مومن ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، نشانیاں بتلائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی. اللہ اکبر. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. اور ایمان والے کی تیسری نشانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے مال دولت بھیڑ بکرے میں حساب کتاب میں ہے. اللہ تعالیٰ ادھر اعلان فرما رہا ہے اپنے ابراہیم کو کہ میرا ابراہیم کو میں خلت دے رہا ہوں، خلیل بنا رہا ہوں. فرشتے بیٹھ کے بولے ابراہیم کو وہ دیکھو مال کے حساب کتاب میں دولت میں مصروف ہے. ارے ہم ہیں تسبیح بیان کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، نورانی مخلوق. تو اللہ نے فرمایا اچھا ابراہیم کو جانچتے تو جاؤ. ایک فرشتے کو حکم دیا، اور فرشتہ کیا ہے؟ نورانی مخلوق، جتنا بولے اتنا ہی کرنا. تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سیدھا چلا، حکم دیے جانا، جا ابراہیم نے ایک مرتبہ نام لے لینا میرا، اللہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ بولنا. اللہ کیا نام لے لو، میری تسبیح پڑھ لو، میرا ذکر کر لو ایک مرتبہ. پورے کاموں میں مصروف ہے حساب کتاب میں. ادھر دور فرشتہ بیٹھ کر کہا مختلف جو باتیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ یا اللہ اللہ اکبر بولتے یہ سو کاما چھوڑ دے کے پلٹ. یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ نورانی. دیکھا کہ ایک نورانی شکل بیٹھا ہوا ہے، اس سے کہتے اے وہ میرے رب کے نام لینے والے، میرے مولا کا نام لینے والے، ایک مرتبہ پھر لے لے. سب چھوڑ دیے، حساب کتاب مال پہ گیا ایک مرتبہ. اب وہ فرشتہ ہے، دوبارہ آواز ہی سے نہیں، خالی اس کو حکم تھا جاؤ ایک مرتبہ. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ ساری دولت کا ایک سلس یعنی 1/3 تیرے کو دے دیتا ہوں، لے لے ایک مرتبہ، ایک مرتبہ جو نہیں بول رہا. اچھا 2 سلس لے لے، خالی بیٹھا. اچھا پورا مال لے لے ایک مرتبہ. تو مولا تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے بہت شدید محبت کرنے والے ہیں. ہماری شدید محبت مال سے ہے، دنیا سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہوتی.
امتحان. جا کے فریضت بتا دی اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم کا دل کیسے ایمان سے معمور ہے، کیسے ایمان سے منور ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ یہ ہے ایمان کی نشان. تو ایمان والے کو اللہ کی نشانیاں بتائی جاتی، ایمان میں تازگی ہوتی اور وہ اللہ پر بھروسہ. کیسا حضرت ابراہیم بھروسہ کر رہے ہیں؟ بس اللہ بول دیا، بس حکم ہے. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خراب نہیں کرتے، اس کو نعمت دیتے. اللہ کی رضا پر، اللہ کے بھروسے پر صبح حکم ہے سلطان کو صبح اللہ بچے کو بچا لے اور نعمت بھی عطا کی. حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ حکم ہوا ابراہیم جاؤ یہ ہاجرہ کو چھوڑ دو. ملک شام میں آپ ہوئے تھے، حکم ہوا وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان جہاں کوئی جھاڑ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، رہنے کا معاملہ نہیں ہے، چھوڑ دو. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام رائے میدان میں چھوڑ کے جا رہی. وہ پوچھے ابراہیم تو ابراہیم کدھر؟ مجھے چھوڑ جا رہے؟ ہاں. اچھا بولو تم اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا. تو ایک خاتون ہے، ان کا ایمان، اللہ پر بھروسہ، کہتی ہیں دامن ابراہیم کو چھوڑا، دامن پروردگار کو رب ابراہیم کو پکڑا، اور کہتی ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا. چلے جو بھی عذوقہ تھا کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. حضرت اسماعیل ننھے بچے ابھی پیدا ہوئے تھے، 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں. جاؤ چھوڑ دو جاؤ. بڑے ہوئے تو ذبح کر دے بولے، چھوٹے تھے تو جاؤ چھوڑ دو اماں کے ساتھ چھوڑ کے چلے. حضرت بی بی ہاجرہ اللہ پہ بھروسہ کرتی. پانی ہے کہ ادھر دیکھے پہاڑ کے طرف تو چمک دکھ رہی سورج. ہلو وہاں جا کے دیکھے پہاڑ پہ، وہ پہاڑ کا نام ہے صفا نہیں ہے. ادھر سے دیکھیں گے تو مروا ایک دور پہاڑ دکھ رہا، وہاں ہے کہ کیا ہے کہ وہاں پہاڑ پہ وہ جاتے وقت یہاں سے وہ لمبا رستہ ہے نا، تو بیچ میں گڑھا تھا. اب گڑھے میں سے گئے تو کیا ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے، دکھ رہا ہے بچہ رو کے پانی کو پیرا مار رہا. اسماعیل علیہ السلام پڑے رہے ہیں، چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں تو ایسا پلٹ کے دیکھتے دیکھتے وہ گڑھے میں اترے تو نہیں دکھ رہے، تو گڑھے میں تیز بھاگ وہاں گئے، پھر آ گئے، 7 چکر کر لیے، صفا سے مروا، مروا سے صفا، صفا سے مروا، اور وہ گڑھے میں بھاگتے ہیں، دودھ پانی نکلتا. 7ویں چکر تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پانی ابلنے لگا. آپ دوڑتے ہوئے پانی آ کے ابل رہا، اب اس سے ابلنے میں کیا ہوگا، بچہ بیٹھا فوری آ کے آپ کٹا بنتے ہوئے بولے زم 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 زم، بولے تو رک جاؤ. پانی رک گئے. ہمارے آقا سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم کرے اللہ تعالی
हाजरा पर अगर वो जमजम न कहती, पानी को न रोकती, तो पानी इतना निकलता उसी वक्त सारी दुनिया में फैल जाता। उनके रोकने की वजह से रुक के आ रहा। अब बच्चा बच्चा हमारा जमजम शरीफ से फैल हासिल कर लिया, एक गुर्दे पी ली, शायद ही कोई नहीं हुए। अल्लाह का फजल है, तमाम उम्रे के लिए जा रहे हैं, जा रहे जमजम शरीफ ला रहे हैं बेशुमार। आज तक फिर उसमें ग़िज़ाइयत भी है, उसमें बरकत भी है। जो नियत करके पीता है उसकी दुआएं भी उसको कबूल हो जाती है। बेशुमार फजीलतों बरकतों वाला पानी अल्लाह तबारक व तआला ने निकाला, जो हजरत हाजरा ने की थी। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसको दलील नहीं करते। आज तक हजरत बीबी हाजरा का नाम रोशन है। जो कोई हज को जाता है उसको हुक्म है कि मेरी हाजरा ने जो चक्कर मारी थी, मुझ पर भरोसा करके अपने शौहर को छोड़ दी थी, अपने नन्हे के पानी के लिए वो दौड़ रही थी। वो दौड़ ऐसी प्यारी अल्लाह को दिखी कि जो कोई हज को आए, मर्द आए कि औरत आए, वो पहाड़ के पास से सफा से मरवा तक उन्होंने 7 चक्कर लगाए थे। तुम भी 7 चक्कर लगाओ तो तुम्हारा हज, तुम्हारा उम्रा, नहीं तो नहीं। खाली चक्कर लगा, जब तो गड़ा नहीं ऐसा बना दिए पूरा, तो क्या करे, हरी लाइट लगा दिए तो जहाँ गड़ा था। अब जो जब जाता है तो वो गड़े के पास से गए तो भाग लेते हुए जाता। कहीं को भागना भाई, हाजरा भाग लेते तुम भी भाग। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के में जब इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो वहां पे काबे शरीफ बनाने का हुक्म। काबे शरीफ कहाँ है? अर्शे मौला के बिल्कुल अक्स में बैतुल मामूर है, फरिश्तों का क़िबला, फरिश्तों का काबा आसमानों में साथ है। उसके बिल्कुल अक्स में जमीन पर काबे शरीफ। ये सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, अल्लाह तबा आपकी दुआ को कबूल फरमाए, तो आपने क्या मौला, मैं जब वहां था आसमानी दुनिया में, फरिश्तों का काबा, फरिश्ते वो तवाफ करते हो, क्या प्यारा मंजर था मौला, यहाँ जमीन पे नहीं है। अल्लाह ताला को अच्छा है, अब तुम बनाओ हमारा घर, यहाँ पर इंसान तुम्हारी औलाद तवाफ करने। फिर उसके बाद में वो काबे शरीफ पानी तूफान नूह में बह गया। फिर बाद में फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, दोनों बाबा बेटे मिलकर बनाए। अब ईटा यहाँ तक रख दी, यहाँ तक रखी। अब लिफ्ट का है, सीढ़ियां लगा के ना लिफ्ट नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पत्थर पे आप खड़े थे वो पत्थर रखी, ईंट पत्थर उठा के योग कर रहे थे, पत्थर ऊपर लगा दिया। फिर दूसरा पत्थर नीचे हो जा, पत्थर लिफ्ट बन गया। उसी का नाम मकाम इब्राहिम है। और अल्लाह का इरशाद है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मेरे इब्राहिम ने काबे शरीफ की तामीर में खड़े होकर, जिस पत्थर पर खड़े होकर जो है तामीर कर रहे थे, जो पत्थर को हमने लिफ्ट बना दिया था, उस पर इब्राहिम के निशान पैरों के है, उसको तुम क्या करो, मुसल्ला बनाओ। तो आने वाले क्या करना, तवाफ करते ही वहां पे 2 रकात नमाज पढ़ना। मैं मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर काबे शरीफ की तामीर करे। तामीर करते हुए दीवानगी थी, अल्लाह का हुक्म है करना। एक तैबन, एक चादर, 2 ही कपड़ों में, नाखूना बढ़ गए, बाला बढ़ गए,
تو وہ حکم ہوا جو کوئی حج کے لیے آتا ہے احرام باندھ لیا تو اب ناخن نہیں کٹانا، سمجھ میں آ رہا، بالا نہیں کٹانا کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنی تعمیر کے دنوں تک انہوں نے وہی دیوانگی تھی ان کو، تم کم سے کم عبادت کے اتنے دنوں میں اس دیوانگی میں عبادت۔ اب ہماری عبادت کیا ہے معلوم؟ فون، شیطان، طواف چل رہی، طواف ہو رہا، طواف کر رہا، حج کو آیا، صبح اللہ تبارک و تعالی پہ ایسے سمجھ میں آ رہا، توجہ نہیں، وہ دیوانگی ان کی ایسی تھی کہ ناخون بڑھ گئے، مولا کے لیے فقط تعمیر میں لگے ہوئے۔ تم کم از کم طواف کے دوران تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک سوئی پیدا کر، نہیں فون، فوٹو لینا ہے، آن لائن کر کے بھی بچوں کو بتانا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا یاد۔ تو وہ طواف ہو گیا، یادگار بن گئے، یہ مقام ابراہیم بن گیا، یا نماز۔ پھر اس کو کیا بولے معلوم؟ تعظیم کرنا نہیں بولے، تعظیم یہ عزت کر رہے ہیں آپ، تقویٰ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو کیا کرنا ہے اس کی نشانیوں کو؟ اللہ اکبر، بولے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی تعظیم کرنا دل کا تقویٰ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جو کوئی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ ہے دل کا تقویٰ۔ داڑھی، جبہ، شایا سب ہے، لیکن یہ بولتا یہ پتھر ہے، اس کی تعظیم کیا ہے کہ کوئی چیز ہے؟ ہاں؟ ابراہیم نے تو کھڑے تھے صفا و مروہ، وہاں جا کے انہوں ادھر سے گئے تھے، اس کی تعظیم۔ ارے دیوانے، یہ شایا جبہ سب رہ جائے گا، تیری زندگی بھر کی نمازیں پوری غارت ہو جائے گی اگر ان اللہ کی نشانیوں کی تو تعظیم نہیں کرتا۔ دل سے تعظیم کرنا، پتھروں کی تعظیم کرنا ہے بیٹا، وہاں کے ایک ایک کنکر کی تعظیم کرنا ہے۔ میرے آقا کے قدم جا پڑے ہیں، حضرت ابراہیم کے قدم جا لگے، وہ تعظیم کا مقام۔ اور جو تمام انبیاء کے سردار ہمارے آقا کے قدم لگے، وہ تعلیم نہیں، وہ سب سے بڑی تعلیم ہے۔ مکے کی سرزمین جہاں میرے آقا چلتے پھرتے رہے، مدینہ پاک کی سرزمین جہاں میرے آقا چلتے پھرتے رہے، یہ سب تعلیم یہ دل کا تقویٰ ہے۔ وہاں کی ہواؤں کی تعلیم، وہاں کے لوگوں کی تعلیم، وہاں کے کنکروں کی تعلیم، وہاں کے پتھروں کی تعلیم، پہاڑوں کی تعلیم، وہاں کے جھاڑوں کی تعلیم، وہاں کے میوے کی تعلیم، وہاں کے کھجوروں کی تعلیم، وہاں کے پانی کی تعلیم، صاف دل کا تقویٰ ہے۔ وہاں کا کھجور بھی آتا ہے تو یہ تقویٰ دل کا سمجھ کے اس کو کھائے، اس سے برکت آتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ۔ درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی اور ہجرت کر کے آپ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے۔ جب حکم ہوا ہجرت کا تو آپ مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلے۔
تو آقا علیہ السلام و تسلیم بڑے آزردہ کھاتے ہوئے کہ کعبہ شریف کو چھوڑ کر جاتے، اور کعبہ شریف سے آپ کو پیار، اور کعبہ شریف کی طرف پہلے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، اور آقا کے دل میں تھا کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ تو آقا نماز پڑھتے تو یہاں کھڑے رہ کے پڑھتے تاکہ میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہو، اور ادھر بیت المقدس کرنے کا حکم ہے، مگر یہ بھی آ جانا بیچ میں۔ مگر جب آپ مدینہ شریف کو چلے گئے تو کعبہ شریف پیچھے ہو گیا، اب ادھر ہو گئے، تو وہاں مسجد قبلتین ہے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے، آقا کو حکم ہوا نماز کے ذریعے، اے محبوب آپ بار بار ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیوں متوجہ ہوتے ہیں؟ کہ کعبہ شریف کو قبلہ بنانے کے لیے بار بار آپ کا یہ زحمت کرنا ہم کو گوارا نہیں ہوا، چلو ہم آپ کو قبلہ کعبہ شریف قبلہ بنا دیں۔ نماز آپ پڑھ رہے، نماز آپ پڑھ رہے تھے، ادھر منہ کر کے حکم آ گیا کعبہ شریف، پلٹ گئے، حالت نماز میں 2 رکعت پڑھ لی تھے، پلٹ گئے۔ تو مدینہ شریف میں مسجد قبلتین وہ ہمارے آقا جس کے لیے قبلہ بدل جاتا، تو قبلتین، مسجد قبلتین کی تعظیم دل کا تقویٰ، مسجد قباء دل کا تقویٰ، وہاں کی ہر چیز مدینہ پاک کی۔ تو مکہ شریف کو چھوڑتے ہوئے سنو حدیث شریف، جو کوئی مکہ شریف میں نیکی کرتا ہے 1 لاکھ کا ثواب، 1 رکعت پڑھا 1 لاکھ کما، 1 رکعت۔ بیت المقدس میں پڑھا 50,000، مدینہ شریف میں پڑھا نیکی کیا 25,000۔ تو اب جتنے ہمارے چھوٹی پٹری کے ہیں نا، کس کو بولتے ہیں آپ لوگ؟ وہاں بڑے جس کو بولتے ہیں، بس مکہ شریف میں 1 لاکھ ملتے، 1 لاکھ وہی پڑھنا لگا۔ مدینہ شریف کو گیا تو گیا، نہیں تو نہیں گیا۔ مدینہ شریف کو اکثر یہ اہل خبیثہ نہیں جاتے، آ گئے مکہ شریف سے بڑھتے۔ چلو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ہمارے لیے امتحان بنایا سمجھنے کے لیے۔ علماء کرام اہل سنت والجماعت، ہمارے علماء بزرگوں نے ہم سننی ہے، انہوں نے کہا کہ حضور نے دعا فرمائی، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، میں اپنے محبوب شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ تیرے محبوب شہر کو جا رہا ہوں۔ میرا محبوب شہر کعبہ، اور تیرا محبوب کہاں ہے؟ شہر جہاں میں جا رہا ہوں، تیرا حکم ہے جانے۔ فرمایا وہاں پر میں جہاں جا رہا ہوں وہاں پر دوہرا اجر دے۔ کتنے بار فرمایا؟ 2 مرتبہ۔ دوہرا کا مطلب 1 لاکھ کا مطلب 2 لاکھ، پھر فرمایا دوہرا تو 2 کا 4۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، متفقہ یہ جو ہے مسلمہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ جو مدینہ پاک میں پڑے گا 4 لاکھ عبادتیں، 4 لاکھ نمازیں، 1 روپیہ 4 لاکھ کا اجر دلانے والا ہے مکہ شریف میں 1 لاکھ۔ عزیزان گرامی، تو یہ ماہ مبارکہ تفصیلات بہت ہے، اور یہ قربانی کا مہینہ ہے،
یہ یادگار ہے قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، جو صاحب نصاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو روپے سے سرفراز فرمایا، ان پر ہر ایک کے طرف سے ایک بکرا، میاں کے طرف سے ایک، بیوی کے طرف سے ایک، اماں کی طرف، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کی طرف سے قربانی کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے گھر میں ایک بکرا ہو گیا تو بس، یہ غلط ہے۔ دوسری بات، اللہ نے آپ کو دیا تو فوراً اب تک پہلی قربانی ہے ہمارے دادا کی طرف سے، ہمارے بابا کی طرف سے، مرحومین نہیں، مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، تمہارے اوپر فرض ہے پہلے اپنی طرف سے کرنا، اس کے بعد پھر ایصال ثواب کے لیے بابا کے، دادا کے، جو مرحومین ہے، جو ان کی طرف سے کرنا چاہیے۔ یہ ایک غلطی سے ہمیشہ بچنا۔ دوسرا، اور ایک غلطی کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہاں بیٹے کی شادی ہوئی، جہیز وہیز میں بچی لائی، سونا چاندی، اب مان لا قربانی کریں گے، فرض کس پہ ہے؟ جو سونا جس کا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ نہیں، ابھی وہ سسرے کی طرف سے نہیں ہوئی، ان کی طرف سے کرو۔ ارے فقاٹ ہے بیچارہ، ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہے، اس کے طرف سے کر دیا تو قربانی ہو جائے گی، مگر اس کے طرف سے کرنا پہلے، اس کا کٹ اس کی طرف سے نہیں ہے تو ان کی طرف سے، ان کی طرف سے، سب کی طرف سے کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بہت نیکی کرنے، پہلی قربانی حضور پاک کی طرف سے کرنا۔ ارے قربانی تمہارے اوپر فرض ہے، حضور کی طرف سے کرنا فرض نہیں ہے۔ تم اپنے قربانیاں کر لو، اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں پیش کرو قربانی، یہ قربانی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ۔